عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی توقعات پر پورا اتر سکی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کل سے جاری ہے اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب یہ کاروان چل پڑا ہے، آزادی کا کاروان ہے، ملک میں آئین کی بالادستی کا کاروان ہے، عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے ایک سفر کا آغاز قومی سطح پر کیا جا رہا ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی اور متحدہ ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے، PDM کی طرف سے پورے ملک میں جلسوں، مظاہروں اور عظیم الشان اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں ملک کے اندر ایک تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے بھرپور فیصلہ کیا ہے اور پورے صوبے کی جماعت، پورے ملک کی جماعتیں اور عوام ان جلسوں کی کامیابی کے لیے منتظر ہیں۔ مولانا صاحب PDM کے آپ ڈے فرسٹ سے اس پہلے دن سے 25 جولائی سے اس پارلیمنٹ کے خلاف تھے کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی 2 تقریروں کے بعد اس حد تک نظریاتی ہو چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست آمنے سامنے کو تیار ہے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ کہ کس حد تک آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے تمام جماعتوں نے کہ اگر کسی سطح پر استعفے دینے کا معاملہ آئے تو PDM اسی طرح یونائٹڈ ہو کے اکٹھا جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سیاسی لوگ، پارلیمانی اور جمہوری لوگ وہ اداروں سے تصادم کی بات کرتے ہیں۔ اداروں سے تصادم کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم اداروں کے استحکام کے قائل ہیں، لیکن آئین کے تحت دیے ہوئے دائرۂ کار کے تحت اپنے کردار کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ خود ان کے حلف کی بھی مخالفت ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آزادی کا کاروان اب چل پڑا ہے، آزاد جمہوری حکومت کے لیے سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سفر میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہوں گی۔ ملک بھر میں جلسے جلوس اور ریلیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ عوام ان جلسوں کی کامیابی کی منتظر ہے۔ 2-3 جلسوں میں اثرات نمایاں ہو جائیں گے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم اداروں سے تصادم کی بات کرتے ہیں۔ عوام کی حقیقی نمائندگی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد میں اس وقت جو ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، ہم ان کے احتجاج کی حمایت کرتے ہیں اور آج ان ملازمین پر ہونے والے تشدد کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اداروں کی مضبوطی کے قائل ہیں، اداروں سے تصادم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سیاسی لوگ اداروں سے تصادم کی بات کرتے ہیں۔ عوام ان جلسوں کی کامیابی کے منتظر ہیں۔ آزادی کا کاروان اب چل پڑا ہے۔ آزاد جمہوری حکومت کے لیے سفر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سفر میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہوں گی۔ ملک بھر میں جلسے جلوس اور ریلیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کے خلاف غداری کا کیس آپ کریں گے، اس کا کیا میسج جائے گا؟ لہٰذا یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ غدار وہ ہیں جنہوں نے دھاندلی کی ہے، غدار وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کے بغیر قوم پر مسلط ہیں، غدار وہ ہیں کہ جس کے خلاف فیصلے آئے اور پھر عدالتی کمیشن تحلیل کر دیے گئے۔ لہٰذا اس حوالے سے جنگ نہ چھیڑی جائے۔ ہم ایسے جنگ میں لڑنے کے بڑے عادی ہیں اور ہم ملک کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے۔ ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ انتہا تک نہ جائیں، ہم بالکل انتہا تک نہیں جا رہے، ہم آئین کے حدود کے اندر جا رہے ہیں۔
لیکن کوئی دوسرا ادارہ بھی آئین کی حدود سے آگے نہ جائے، انتہا پسندی کی طرف نہ جائے۔ اگر پیپلز پارٹی نے راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور چودھری شجاعت حسین صاحب بھی آپ کا نہ آئے، اس تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس اگر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا، جو موجودہ عسکری قیادت ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو موجودہ عسکری قیادت ہے بطور پی ڈی اے کے سربراہ، آپ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہیں یا ادارے کے؟ یہ آج کلیئر کر دیں تاکہ قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ معاملہ خراب ہوا کہاں ہے، اور عمران خان تو ایک معنی نہیں رکھتے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ سوال ختم ہو گئے، اگلا سوال۔ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ہمیں ان سے خوف نہیں ہے، ملک میں نہ تبدیلی آئے گی نہ حکومت جائے گی۔ اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے عمران خان اور نواز شریف، یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے قائدین ہیں، زرداری اور نواز شریف کی جو کمی ہے وہ کتنی محسوس ہوگی، اور اس حوالے سے آپ نے سوچ وچار کی ہے کہ ان کی جو پارٹی، ہم ان کی قیادت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس مشکل میں بھی ہیں، انشاءاللہ سڑکوں پر عوام میں ہم آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھ سے ڈی جی آئی ایس آئی نے استعفیٰ مانگا تھا، وہی سوال عمران خان سے کیا گیا کہ اگر آپ سے استعفیٰ مانگتے تو آپ کیا کریں؟ میں تو فارغ کر دیتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اس وقت کوئی اس طرح بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں مجھے چونکہ ان حکومتی امور اور معاملات سے نہ تو کوئی وابستگی رہی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے جن سے متعلق ہے وہ خود اس کی وضاحت کریں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے پہلے دھرنا آپ نے اسلام آباد کے اندر دیا اور آپ کو مختلف قسم کے لالی پاپ دے کے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کیا اس طرح کے آپ کو امکانات ہیں؟ ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بدنام ملک صاحب، حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ ایک سیکنڈ۔ تمام اپوزیشن کی اور عوام کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ایک کیس بھی نیب میں بنا دیا گیا، کیا آپ نے عمران خان کو کوئی پلاٹ وہ وقت سے پہلے کہاں لے کے ہم نے اڑا دیا۔